درمیان میں وہ ترازو لے کے بیٹھ جائیں. اور مجھے تو اس بات پہ حیرانگی آتی ہے کہ پہلے تو وہ دوسرے کسی مسلک کے لوگ تھے، وہ باتیں کیا کرتے تھے، ابھی اہل سنت کے سٹیج سے باتیں شروع ہو جائیں اور درمیان میں جناب مولوی صاحب قاضی بن کے بیٹھے ہیں اور وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جناب اس معاملے میں صدیق اکبر برحق ہیں اور جناب اعلیٰ اس معاملے میں سیدہ پاک جناب ان کا مجھ سے تو وہ لفظ بھی نہیں بولے جاتے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مولویوں کو خدا کا خوف کرو، اپنی اوقات دیکھو، کہاں تم اور کہاں سیدہ کی ذات، کہاں تم اور کہاں سیدہ خاتون جنت پاک کی ذات، تم ان کی جانب خطاؤں کی نسبت کرو. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان مولویوں کے شاگرد آج تک یہ نہیں کہتے کہ ہمارے استاد سے فلاں مسئلے میں خطا اجتہادی ہوئی ہے. اپنے استاد کی جانب خطا اجتہادی کرتے ہوئے وہ 100 بار سوچتے ہیں کہ کہیں اس سے ہمارے استاد کی جلالت علمی میں کوئی حرف نہ آ جائے. تمہارے استاد کی طرف خطا کی نسبت ہو، تمہیں درد محسوس ہو، اور وہ سیدہ خاتون جنت پاک قیامت کی صبح تک جتنی عورتیں بھی آئیں گی اور جنت میں جائیں گی، سیدہ پاک کی غلامی کا دم بھر کے جائیں گی، اس کے بغیر جا نہیں سکتے. تو آپ ان کے بارے میں باتیں کریں. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اوقات کیا ہے آپ کی؟ کیا آپ کے وہ پیالے جتنی عقل ہے آپ کی، اس کے اندر آپ سیدہ خاتون جنت پاک کی عظمت کو تول رہے ہیں، اس کے اندر آپ جنت کے سرداروں کی شان کو تول رہے ہیں. بس اتنا یاد رکھیے، جو ہمارے بڑے کہہ گئے، میں اپنی زبان میں کیا مولانا حسن رضا کی زبان میں کہوں، اجازت ہو. مولانا فرماتے ہیں مگر بات اب آ گئی حق سچ کی. آپ نے کہا کہ جناب کسی کو قاضی بن کر اس طرح کے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں، تو جناب پہلے اپنے گھر کی آپ خبر لیں جہاں سے آپ کی تربیت ہوئی ہے، جہاں سے آپ کو پڑھایا گیا ہے، لکھایا گیا ہے، وہاں سے بھی قاضی بن کر ایک فیصلہ کیا گیا اور اسی مسئلے پر کیا گیا ہے جو مسئلہ قبلہ کنز العلماء نے بیان کیا. یہ آپ کے پیاروں کی، آپ کے بڑوں کی کتاب لکھی ہوئی، یہ کتاب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر اس کی 6 ہے اور صفحہ نمبر 602 اور 3 میرے سامنے یہ موجود ہے. اب یہ قاضی بن کر آپ کے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی قاضی بن کے فیصلہ کیا ہے، اور جو لفظ سیدہ پاک کی طرف نسبت کیے گئے ہیں وہ ہم کو وہ پڑھ کے سنائیں. آپ یہ حوالہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، ان پر بھی فتویٰ لگائیں کہ مسئلہ باغ فدق کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے بھی قاضی بن کر فیصلہ کیا ہے جہاں سے آپ کی تربیت ہوئی ہے. یہ سیرت رسول جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 602 اور 3. ابھی اس کا میں حوالہ سکرین شاٹ لگاؤں گا. اور آپ نے کہا جی کسی کو کیا حق ہے کو مولوی بن کر قاضی بن کر بیٹھ کر فیصلہ کرے. تو یہ فیصلہ یہ میرے سامنے نعم الباری، یہ جلد نمبر 14 میرے سامنے موجود ہے. آپ نے کہا کسی کو کیا حق ہے کسی مولوی کو کہ وہ قاضی بن کر ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو لہذا جو فیصلہ کرے اس مسئلہ میں آپ کے نزدیک وہ جائز نہیں، وہ غلط ہے. تو آپ کا حملہ خالی جلالی صاحب پر نہیں، یہ شیخ الحدیث شیخ القرآن پر ہے، جو اہل سنت و جماعت کے سر کا تاج ہیں، ہمارا فخر ہے، ہمارا ناز ہے. یہ بخاری شریف کی شرح جلد نمبر 14 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 841 میرے سامنے موجود ہے. وہی لفظ جو جلالی صاحب حافظ اللہ نے کڑیاں والا میں وہ جو لفظ اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، سیم لفظ وہ اس کتاب میں اس بخاری شریف کی شرح میں موجود ہیں. انہوں نے بھی علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاضی بن کر فیصلہ کیا ہے اور وہ لفظ لکھے ہیں جو قبلہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں. پر بھی فتویٰ لگائیں، انہوں نے بھی قاضی بن کر فیصلہ کیا ہے. آپ نے سٹیج پر بیٹھ کے لوگوں میں یہ بیان کر دیا، کس کے کہنے پہ کیا؟ ہمیں یہ بھی علم ہے، یہ کسی کو مولوی کو حق نہیں پہنچتا وہ قاضی بن کر یہ فیصلہ کرے. یہ بھی قاضی بن کر شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاضی بن کر فیصلہ کیا ہے اور وہ لفظ سارے بیان کیے. ابھی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لفظ انہوں نے لکھے کہ جو قبلہ حضور جلالی صاحب نے اپنی زبان سے بیان کیے ہیں. اگر جلالی صاحب پر فتویٰ ہے تو پھر ان پر بھی جرات کریں، آپ لگائیں فتویٰ. آئیے اس کے بعد ایک اور بہت بڑا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شاید آپ کو تھوڑی سی ہوش آ جائے. اب یہ انوار شریعت میرے سامنے موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر میرے سامنے 445 ہے. یہ ہو بہو سیم وہی لفظ جو قبلہ جلالی صاحب نے بیان کیے ہیں مسئلہ باغ فدق کو بیان کرتے ہوئے، یہ وہ سیم وہ لفظ اسی کتاب میں موجود ہیں.
انہوں نے بھی قاضی بن کر فیصلہ کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وہ مسئلہ لکھا، اس کو بیان کیا اور یہاں چھاپا گیا اور وہ لفظ لکھے گئے جو قبلہ جلالی صاحب نے اپنی زبان سے بیان فرمائے ہیں۔ تو آپ ان پر بھی لگائیں فتویٰ، ان کو بھی کہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ قاضی بن کر یہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے فتویٰ لگایا ہے، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور ان علماء نے قاضی بن کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ فاروق الحسن صاحب، اگر آپ کے نزدیک جلالی صاحب کا قاضی بن کر یہ فیصلہ کرنا درست نہیں، ان پر بھی فتویٰ لگائیں، کیونکہ انہوں نے بھی قاضی بن کر اس مسئلے کو بیان کیا ہے جو مسئلہ قبلہ حضور جلالی صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس طرح کی حرکات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت میں تفرقہ پڑے۔ آپ نے پہلے ہی اہل سنت و جماعت کا بہت زیادہ نقصان کر دیا، وہ کس سے پوشیدہ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا کا واسطہ فاروق الحسن صاحب اہل سنت و جماعت کے حال پر ترس کریں، اس پر رحم کریں، ان کو جو آپس میں جڑا رہنے دیں۔